حدیث ہم کنٹینیو کریں گے. 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہوتی ہیں. سو ان دس حدیث وی ہیو سین آلریڈی, دس از فرام دا لاسٹ ویک. ایک جو انسان گزر جاتا ہے اس دنیا سے, فوت ہو جاتا ہے, اس کے جو گڈ ڈیڈس ہے سارے چیزیں اینڈ ہو جاتے ایکسیپٹ 3. ایک ہے صدقۃ الجاریہ, آن گوئنگ چیریٹی, اور دوسری چیز تھی بینیفیشل نالج, جو اچھی نالج سکھا کے جائے, اور رائچیس چلڈرن جو اس کے لیے دعا کرے. سو دس از سو امپورٹنٹ اینڈ وی ہیو آلریڈی سین دس. لیٹس کنٹینیو فرام ہیئر. حدیث نمبر 83 اور پیج نمبر 70 ہے اگر آپ PDF کا فالو کر رہے ہیں کتاب کا. اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا کتنا امپورٹنس ہے. عشاء پریئر ہے ایک جماعت کے ساتھ پڑھنا, اور جو رات کا جو تہجد میں اٹھنا ہے, ہاف آف دا نائٹ پریئر, جو اس کے برابر اس کو کمپیئر کیا گیا ہے, اور فجر پریئر کی بھی کانگریگیشن. تو یہاں 2 نمازوں کی مینشن کی گئی ہے جو کانگریگیشن میں پڑھنے کی, وہ ہے عشاء کی, اور پھر ہاف آف دا نائٹ ان پریئر, ایز ایف کہ آپ فرض نماز جب مسجد میں ادا کریں, اسپیشلی دس از فار مین, اینڈ آلسو دا فجر پریئر, ایز ایف they spend the whole night in prayer. First half of the hadith says کہ جو عشاء پڑھے کانگریگیشن میں ایز اف دا ہاف آف دا نائٹ ان پریئر, کہ آدھی رات آپ اپنی نماز میں ادا کریں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ We all are normal human being. We try to do good, right? But when you are getting the reward, how good it is, especially for the men, for the boys, for the, whether whatever their age should be, we should encourage them to do the jamaat congregation. اور پھر یہاں پر فجر کی بات بتائی گئی ہے, تو اس کا اجر کیا ہے؟ as if the whole night in the prayer. من صلی عشاء فی جماعت فکأنما قام نصف لیل. تو جو بھی نماز پڑھ رہے عشاء کی جماعت کے ساتھ, تو کیا ہے؟ فکأنما as if قام نصف لیل, as if the half of the night آپ پریئر میں رہے. ومن صلی صبح فی جماعت فکأنما صلی لیل کلہ. تو ایز اف کہ ہول نائٹ آپ اسپینڈ کریں نماز میں. سو ہاؤ گڈ اٹ از, دیز ڈیز یو مائٹ ہیو سین ہر جگہ کچھ نہ کچھ مصلی ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, اینڈ مسجدیں بھی ماشاء اللہ اتنے زیادہ ہو گئے. سو ون شوڈ ٹرائی ٹو ڈو اٹ. اب یہاں پر آگے جو حدیث ہے کہ کسی کے پاس فوتگی ہو جاتی اور اس کے لیے صبر بہت زیادہ ضرورت رہتی, اور اسپیشلی کسی کی فوتگی ہوتی اولاد کی, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اور اس کے اندر صبر انڈیل دینا پڑتا. کوئی بھی پرسن ہے, اس کی اولاد فوتگی ہو گئی اس کی, تو اللہ سیز ٹو ہز اینجلس, تو اپنے فرشتوں سے کہتے کہ کیا تم وہ جو بچہ تھا, جو چائلڈ آف مائی سلیو, یعنی میرے جو بندے کا جو اولاد تھی, وہ کہتے کہ ہاں, تو کیا وہ اپنے آنکھ کا تارا تھا, وہ ہر اولاد سب کے لیے بہت پیاری رہتی. سو وہ کہتے کہ ہاں. پھر اس کے بعد کیا میرا بندہ میرے بارے میں پریز کر رہا تھا؟ ہاں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We all belong to Allah and we have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ says build for my slave a house. تو اس کے لیے ایک گھر بنا دو جنت میں. اور وہ جنت کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ بیت الحمد ہے, the praising of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. May Allah protect us all, and کبھی آزمائشیں مانگنا نہیں چاہیے, لیکن جب آزمائشیں ٹیسٹ آتے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے. سو دس از لائک بہت زیادہ صبر کی ضرورت رہتی, اور ایسا دکھتا کہ جو آپ کا سینہ ہے نا, جیسا ہنڈیا ابلتی تو کس طرح آواز آتی, تو انسان جب صبر کرتا نا اس طرح رہتا. آنکھ سے اس کے صرف آنسو بہتے لیکن کوئی آواز نہیں آتی, لیکن اس کے جو سینے میں جو کنجیشن ہوتا, اس کو جو کنجسٹڈ فیل کرتا, وہ کنسٹرکشن فیل کرتا, تو وہ آسان نہیں ہے.
اور ایک فیمس حدیث بھی آتی نا، ایک صحابہ اکرام آتے، پھر وہ ان کی وائف کھانا بھی کھلاتے، ان کے ساتھ اچھا نائٹ بھی اسپینڈ کرتے، جیسا ہسبینڈ وائف ایک وقت گزارنا. اینڈ آفٹر دیٹ کوئی اگر آپ کا پیارا گزر گیا تو پھر اس کے بعد بتاتے کہ جو اولاد کی فوتگی ہو گئی. دیٹ واز دا ہائیسٹ لیول آف دا صبر. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کسی کی اولاد گزر گئی تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے اینجل سے پوچھتے کہ کیا تم وہ بندے کی اولاد کی جان نکالے، پھر اس کے بعد بتاتے وہ تو اس کے لیے آنکھ کا تارا، ہر اولاد ہر ماں باپ کے لیے بہت پیاری رہتی، اور پھر اس کے بعد وہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ کی حمد و ثنا، اور اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے، ایون اے پرسن ڈائز اینڈ لیو دس ورلڈ دین آلسو وی سے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایون کوئی بھی مسہیپ کے لیے بھی یو کین یوز دس سیم ورڈز تو اللہ ول بلڈ ہاؤس ان جنہ. تو یہاں پر ہم کوشش کرنا چاہیے کہ صبر کرے، اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین. صبر ایسے ہی کہنے سے نہیں آتا، اس کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتا، جان مارنا پڑتا. جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشوں سے بچایا. خلق الانسان ضعیفا، ہم سب بہت کمزور انسان ہیں. وی شوڈ نیور آسک فار سچ کائنڈ آف آزمائشیں بٹ ون ہیو ٹو ہیو دا صبر. اذا مات ولد عبدی قال اللہ، جب کسی بندے کا اولاد فوتگی ہو جاتی، اس کی جان نکالی جاتی، تو ملائکہ سے خبد تم، تو کیا اس کی جان نکالے، تو کیا اس کا وہ تھا. فیقولون نعم، وہ کہتا کہ ہاں اس کی جان نکالے. کیا اس کے بعد اس کا کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا. تو وہ بندے کا عمل کیا تھا، حمید کا، تو وہ حمد کر رہا تھا. تو ہم سب چاہتے کہ no matter what, sometimes it happens, at the time of grief and sorrow, better not to say anything. Sometimes it's really hard to accept the reality, but the best thing to do, like وضو کرے، نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے، because height of grief and sorrow رہتا، اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان وہ مومنٹ آف ٹائم اس کے لیے موو بھی ہونا مشکل ہو جائے، کیونکہ ایوری تھنگ وڈ بی بلری اینڈ اٹس ریئلی ہارڈ دو. لیکن صبر تو کرنا ہے. صبر کا اگر آپ میننگ دیکھیں، حبس النفس، نفس کو مار دینا پڑتا، ختم کر دینا پڑتا. الصبر صدمۃ الاولی، صبر کب کرنا ہے، جب مومنٹ پہ، دیٹ مومنٹ آف ٹائم یو ہیو ٹو ڈو دا صبر. اب وہ ٹائم پہ یل کر رہے، غصے میں جو دل میں آ رہا کہہ رہے ہیں، دین آفٹر دیٹ یو گونا ڈو دا صبر. نو، دیٹس ناٹ دا صبر. صبر از دیٹ مومنٹ آف ٹائم وین دا افلکشن ہٹس یو. تو صبر جب کرتے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اور ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو سامنے پہلے جانا ہے، کسی کو بعد میں، اور سب کے ٹیسٹ ہے. ہر انسان کا ڈفرینٹ لیول پہ ٹیسٹ ہے. دا ہائر دا لیول آف رائچیسنس، دا ہائر دا لیول آف ٹیسٹ. نیکسٹ از حدیث نمبر 85 میں بتایا جا رہا ہے جو 5 تھنگس ہے وہ فطرہ میں سے ہے. ایک سرکمسیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد ٹرمنگ دا مسٹاش کے بارے میں بتایا ہے، کلپنگ دا نیلز اور پلکنگ دا آرم پٹ ہیئرس. تو یہ فطرت میں سے ہے. تو جب انسان جیسے کہ فزیکلی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، when we brush our teeth and we comb our hair, this is also from the fitra. جب میل چائلڈ بورن ہوتا، the Muslims they do circumcision، اور پھر removing the private part hair, that also is a cleaning yourself. آپ فلد سے دور ہو رہے ہیں، گندگی سے دور ہو رہے ہیں. اور جب آپ داڑھی رکھ رہے ہیں، بٹ مسٹاش کو ٹرم کرنا ہے، اینڈ داڑھی بھی رکھ رہے تو یو ہیو ٹو میک شیور سنت کے طریقے سے، اور اس کو صحیح سے گروم کرنا ہے. سم ٹائمس پیپل مس انڈرسٹینڈ دس. اور کلپنگ دا نیلز بھی کرنا ہے. اور ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ آرم پٹ ہیئر آلسو. سو وی ہیو ٹو میک شیور
انڈر آرم انڈر لیگس جو ہیئر ریموو کرنا ہے وہ بھی. تو اسلام ہر بات کی تعلیمات دیتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتا کے گئے کہ ایک ازواجی زندگی سے لے کے اپنی پرائیویٹ کلینزینس کلیننگ کیسی کرنا چاہیے, اپنا ہائیجین کیسا ہونا چاہیے. اگر سوچئے یہ جو چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر یہ باتیں نہیں بتائے گئے تو کتنی گندگی ہوتی, کتنا فلدینس ہوتا, اس سے کتنے ڈیزیزز ہوتے, کتنا ہارمفل ہے یہ. So this has been mentioned in the hadith and one has to know this. It's not like کہ ایک چیز آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ اگنور کر رہے ہیں اور اوائڈ کر رہے ہیں. جیسا ہم اپنے آپ کی صفائی کرتے, کھانا کھاتے, ساری چیزوں کا خیال رکھتے, ویسے ہی this is part of the فطرہ. That's it. That's the thing we have to observe. اینڈ نیکسٹ حدیث از ٹاکنگ اباؤٹ جو رمضان آتا تو اس میں کیا ہوتا, اذا دخل الرمضان فتحت ابواب السماء. جب رمضان آتا ہے تو گیٹس آف ہیون کیا ہو جاتے, اوپن ہو جاتے. وغلقت ابواب جہنم, اور کیا کلوز کیا جاتا ہے, جہنم کے ڈورز کلوز کیے جاتے ہیں. اور وسلسلت الشیاطین, تو اور شیطان کو کیا کرتے ہیں, چین میں بند کر دیتے. تو یو مائٹ ہیو نوٹس دیٹ رمضان میں چاہے روزے کتنے لمبے رہو, رہنا آسان ہے, پھر رمضان میں عبادتیں کرنا آسان ہے, بیکاز دیٹس دا منتھ آف رمضان. Ramadan is so easy. Even non-Muslims, they fast and they say, yeah, Ramadan is the time when we fast and it's very easy. May Allah guide them all to become Muslim. تو رمضان کا ٹائم اتنا آسان کیوں ہے, کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں, شیاطین کو چین کیا جا رہا. اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ کہ اب ہر انسان کا نفس جو ہے وہ بھی اوور کم کرتا, اور اس کے لیے بھی دعا بھی کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے کہ سب سے بری چیز ہے نفس, تو نفس سے اوور کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور پھر نیکسٹ کیا بتایا گیا ہے, سحری کرنا برکہ ہے. تو سحری میں تسحروا فإن فی سحوری برکہ. برکہ کس کو بولتے, بلیسنگ کو بولتے, خیر کثیر. کوئی تھوڑی بھی ہے لیکن انف ہو جاتی. تو سحری آپ چاہے ڈیٹس کھا لے, پانی پی لے, چاہے کوئی پروٹین کھا لے, واٹ ایور از کنوینئنٹ فار یو, بٹ یو ہیو ٹو ایٹ سحور. ایسے ہی بغیر اس کے آپ روزے رکھ رہے ہیں, یہ سنت ہے, سنت کا طریقہ اپنانا ہے. اور روزے بھی جو رہ رہے نا, میک شور کہ یہ سنت سمجھ کے کر رہے ہیں, ویٹ لاس کے لیے یا ڈی ٹاکس کے لیے, وہ سب آٹومیٹیکلی ہو جاتے. جب آپ کوئی دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو کنوے دس میسیج, دس از گڈ فار یور سیلف. وین یو لو گاڈ, وی آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ, وی آر ناٹ ڈوئنگ فار ہماری صحت اچھی ہو جائیں گی, وہ اللہ ول میک اٹ. آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے, سنت. اور لوگوں کو بھی یہی بتانا چاہیے جس کو نہیں پتہ ہے, جو اسلام نہیں لائے, ان کو اتنی بات نہیں پتہ ہے, تو ان کو یہی بتانا چاہیے. یہ ہمارے اسلام میں 5 جو پلرس ہے, دس از ون آف دا پلر. We observe every year, and this will strengthen your iman, and this will give you so much reward, and Allah will reward for it. How much Allah knows best. And it's a shield, it's a protection shield from the hellfire when you fast. But never say it's a health benefit. That's a secondary thing. You will have a strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala. The other things will automatically comes, and then people will think کہ کیوں بھائی اتنا مسلمان لوگ اتنے روزے رہ رہے پھر بھی بول رہے کہ ان کا ایمان اتنا کیوں. وہ سوچنے لگتے ہیں, پھر ان کا جو ایمان رہتا نا وہ بھی پھر سوچتے کہ ہاں جب ان لوگ اتنا روزہ رہ کے خوش ہے, اتنے لمبے لمبے بھی روزے ہیں, تو کیا اسلام ہے, کیا دین ہے کیا. تو one should convey in a right way. Up next we were doing this kitab called Diseases of the Heart and the Cures. So here it has been mentioned before, سورہ نور کی آیت بتائی گئی ہے
کس طرح جب اندھیرا رہتا اور اندھیرے میں ایون اٹس لائک رات کا بھی اندھیرا ہے اور غم کا اندھیرا ہے اور اتنے کالے بادل ہے اس کا اندھیرا ہے، اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. اور یہاں پر ایک سملٹیٹیوڈ ایک یعنی ایگزامپل سے بتایا گیا ہے. تو ایک جو فالس بلیوز ہے اور اس کے ایکشنز کے ڈس بلیوز جو ہے اس کو کمپیئر اینڈ کانٹریکٹ ایمان کا کس طرح کمپیئر کیا گیا، جیسا کہ ایمان سے صرف بینیفٹ ہے اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ دو ہی چیزیں ہو سکتے ہیں، یا تو جنت الحق نار الحق، یا تو جنت یا دوزخ. تو جیسا برائٹ لائٹ ہے نور کی، جو اس سے پہلے ایگزامپل دیا گیا کہ نور جو لائٹ ہے وہ ہارٹ میں رہتی، صدر میں رہتی، اور صدر میں سینے میں کیا ہے؟ دل ہے. ویسے ہی یہاں پر بتایا جائے کالا اندھیرا کیا ہے؟ ڈس بلیونگ تھنگ ہے. اینڈ دین سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 201 میں بتایا گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو رائچیس ہے اور جو ایول تھاٹ کم آتا، جو بھی کسی کے دل میں ایول تھاٹ آتا وہ شیطان کی طرف سے، لیکن جب اللہ کی ریممبر کرتے اور they will be مبصرون، they could see. So whenever we all will get the thoughts، اچھا تھاٹ بھی برا بھی، but what we need to remember that the bad thoughts and bad whatever the things coming in your mind and heart, that would be from the shaitan. But you should overcome، چاہے اپنے نفس کا ہو یا کوئی آپ کی کوئی کمزوری ہو یا so on so forth. And also we learn in Surah Al-Yusuf سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 24 میں بے شک جو ڈیزائر ہے، اور یوسف علیہ السلام بولتے کہ یو ہیو انکلائن ٹو ہر ڈیزائر اینڈ ہی از ناٹ. تو یہاں پر وہ ایک دعا کرتے when that woman would be trying to coming over. تو یوسف علیہ السلام بولتے rather I would go to Sijin, I would go to prison rather than getting into inclined to the desire. تو ہر انسان جو ایک اس کی رائچیسنس کے طرف انکلائن ہوتا، جو پروفٹس ہے، رسول ہے، تو ان لوگ ہمیشہ کیا تھے؟ رائچیسنس کے طرف، اچھائی کے طرف. تو ہم سب کے لیے بھی ایک پروف ہے، جو ایمان ہے وہ ایمان کا ہے دل میں ہے، اور وہ اللہ کا جو ڈر ہے. انسان کئی سال بغیر قصور کے اپنی زندگی صرف اور صرف چیسٹ رکھنے کے لیے، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے وہ پریزن کو چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ہی آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹو پروٹیکٹ دیر اینڈ دین، اینڈ اللہ پروٹیکٹ یوسف علیہ السلام فار ایئرس اینڈ ایئرس ان دا سجن، ان دا پریزن، اینڈ ہی واز چیسڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. سو even though that's the time, like people misunderstood that, people understood or misunderstood that, both were there, but he never cleared that moment of time, and he went to the prison, and later on it was clear cut that he was right and that woman was trying to do wrong with that moment of time. تو یہ سارے چیزیں ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ایگزامپل سے بتایا گیا کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ اتنی سامنے سے کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرنا آدمیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی. اور دس از دا ٹائم ون ہیز ٹو اوور کم ود دا نفس، اینڈ دس از لائک اے کمپلیٹ رائچیسنس اینڈ کمپلیٹ گڈ ڈیڈ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو وہ گناہوں سے بچائے، نیکی کے طرف چلے گئے، گڈ ایکشنس. تو ہر انسان کو ایک اس کے اندر ایک فطرت سے پتہ چل جاتا کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ، اینڈ دس تھنگ ہیپنڈ ابرپٹلی آل آف اے سڈن، ایون دو ہی واز دیئر فرام مینی ایئرس، بٹ ہی ڈنٹ نو، ہی نیور ریئلائز دیٹ دس تھنگ کوڈ ہیپن. تو یہ چیز سے ہم بہت سیکھنا چاہیے. جب قرآن میں مینشن کی گئی ہے تو یہ چیز کا بہت آبزرو کرنا چاہیے کہ ہاؤ ون شوڈ اوور کم ود دس تھنگ. اینڈ دین
کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کئی ڈارکنیسز ہے لیکن اس میں سے نور نکالے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. دیکھیے ظلمات کیا ہے، پلورل میں ہے، مینی ڈارکنیسز ہے، الی النور ایک ہی نور ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. تو یہ کس نور کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے قرآن کی، علم کی، صحیح نالج کی، جو قرآن اور سنت کا کریکٹ نالج، کریکٹ علم ہے. اوور کم ود دا اگنورینس، اوور کم ود دا لیک آف نالج. تو صحیح نالج ہونا چاہیے، اس کا امپلیمنٹیشن صحیح ہونا چاہیے، زندگی اسی طرح گزارنا چاہیے. تو اب یہ جب ہم ڈیزیزز آف دا ہارٹ دیکھ رہے ہیں تو ڈیزیزز آف دا ہارٹ بھی دیکھ رہے، اس کے کیور بھی دیکھ رہے. اب کسی انسان کو معلوم ہے کہ اس کو یہ ڈیزیز ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کو ایک مرض ہے، وہ اس کے لیے کیور کیا ہے، اس کو اوور کم کیسا کرنا چاہیے. تو یہاں پر کیور کیا ہے؟ ظلمات ہے لیکن اس کے لیے نور ایک ہی ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی پیروی، اللہ کو ایک ماننا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے. تو یہ سارے چیزیں جبھی ہوں گے جب آپ کے پاس کریکٹ نالج ہوں گی اور اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا. پھر آگے بھی بتایا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹر ہے لیکن کس کے لیے؟ جو لوگ آمنو، جو ایمان لائے. اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یخرجہم، وہ نکالے گا کہاں سے؟ من الظلمات الی النور. مینی ڈارکنیسز میں سے لائٹ، ڈارکنیسز ریموو ہو جائیں گے، لائٹ جب آ جائیں گی. ہیو یو ایور سین اٹ کوڈ بی کمپلیٹلی ڈارک، لیکن ایک جب لائٹ روشنی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ پورا برائٹ ہو جاتا. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹ کرنے والا، بٹ وی شوڈ ہیو دیٹ نالج، وی شوڈ امپلیمنٹ اٹ. اگر سمجھیے والذین کفروا، اگر کوئی کفرو کر رہے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے، ان کے پاس فالس ڈیئٹیز ہے اور وہ لائٹ میں سے ڈارکنیسز میں چل جا رہے ہیں، نور کی جگہ الی الظلمات میں چلے جا رہے ہیں. 257 ayat. So why this ayat has these different ayahs has been mentioned? So here Allah subhanahu wa ta'ala has explained with the examples, and here the book which is based on different ayahs, different hadith and explanation about kaisa ہارٹ کو ڈیزیزز ہو جاتے اور اس کو کس طرح ہم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ دل میں ایمان رہتا، دل کیا ہے؟ کلیئر کٹ ہونا چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے، اس میں بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ایسی کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. سم ٹائمز یو مائٹ ہیو سین کہ نان مسلمس کے اندر بہت ہی اچھائی رہتی، لیکن کیا کمی رہتی؟ صرف ایمان کی. جب وہ ایمان لا لیتے تو وہ ایکسل کر دیتے. ریورٹ ہے یا کنورٹ مسلم ہے، وہ کیوں ایکسل کرتے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ آلریڈی چیزیں رہتے، انگروسڈ رہتے، انگرون رہتے، گڈ رہتا. وہ گڈ کیا ہوتا؟ اور مور شائن ہو جاتا. کیسے؟ ایمان سے. تو جب کوئی انسان ایمان والا ہے ہی یا شی، تو اس کے اندر اور زیادہ رائچیسنس ہونا چاہیے. اس کو کیسے پالش کرنا ہے؟ اچھے عمل کر کے، رائچیس عمل کر کے. اب جو ہم چیپٹر دیکھ رہے ہیں اس میں بار بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا ہے، کیسا ظلمات سے نور کی طرف جانا ہے. پھر آگے اور ٹائپس آف ڈفرینٹ ایسپیکٹ اور اینگل سے بتایا گیا ہے کیا کیا ظلم ہو سکتا ہے. اب اس میں ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اگر آپ نالج ہی نہیں گین کریں. اور اندھیرے کیا ہے؟ ظلمات. اٹس ناٹ لٹرلی اندھیرے، لائک اٹ کوڈ بی ان اے 2 way. ایک سوچیے کہ آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو ظلم. بٹ ہیئر what you have seen in the ayah ظلمات، اندھیرے. بٹ what kind of اندھیرا it was talking about؟ جو ہے اگنورینس کا، جہالت کا اندھیرا. تو آگے آیت نمبر سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 28 میں بھی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ.
جو ایمان لائے ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. وآمنوا برسولہ، تو ایمان لائے اور رسول کی باتوں پہ جو اتباع کرتے. یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اب یہاں پر وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، جو ایمان لائے ان کے لیے بتایا گیا ہے اللہ سے ڈرو اور میسنجر میں بلیو کرو اور جو بھی پورشن دیا گیا ہے. اینڈ دین آلسو ہیو دا مرسی، اینڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ لائٹ دینے والے ہیں اور وہ تمہارے لیے کیا رہیں گا، صحیح راستہ، اور اس سے تمہارے لیے forgiveness بھی ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے 2 ایٹریبیوٹس آئے، غفور اور رحیم. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ کی جو رحمت مرسی ہے، چاہے کتنے بھی ہمارے اچھے عمل ہو، وداؤٹ دا مرسی آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ کی ہم کو مرسی چاہیے، اللہ کا جو رحم چاہیے. Without the rahm we can't even enter Jannah. Here also in this world we should have that mercy in our heart. If we forgive people, Allah will forgive us. We all are doing mistake. Nobody can say کہ نہیں میرے سے کوئی mistake نہیں ہوتی. خطا کس کو بولتے؟ It's not a deliberate sin though. خطا کیا ہے؟ It's a mistake. Everyone can do mistake, right? Even though we don't want to. Right? We never want to do any mistake. We can't afford to do any mistake. کیونکہ ہم چاہتے کہ اچھی رائچس زندگی گزارے، اچھے عمل کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد کرے، سارے چیزیں. even though we try our best, but it happens. So here what we learn, we have to ایمان کے ساتھ اچھے عمل میں for righteousness صراط مستقیم پہ چلنے کے ساتھ ساتھ forgiveness نہیں forget کرنا ہے، and also having mercy. And we should all have that merciful heart. دل میں وہ مرسی ہونا چاہیے اور وہ تڑپ ہونا چاہیے، صرف اپنے مسلمان لوگوں کے لیے نہیں، نان مسلمس کے لیے بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے. سوچنا چاہیے why they are not, why we should not convey the message. We should. اگر آپ کنوے بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ ڈو گڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے عمل کر رہے ہیں. You never know. That's how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did. جو جوز تھے، کرسچنس تھے، آپ کی جو عمل تھا، آپ کا اتنا اچھا عمل رہتا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ان لوگ ایمان لا لیتے تھے. تو ہمارا عمل بہت معنی رکھتا. اب آگے بھی ڈفرینٹ پیرابلز، ڈفرینٹ ایگزامپلس دے کے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھا رہے ہیں. سو I'm not going to start the new chapter. یہاں پر تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں. آج کے ہم جو ٹاپکس دیکھے ہیں اور جو ریفرنسز آف آیاز تھے، موسٹلی اٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ ظلمات سے نور کی طرف. اور یہاں پر کس ظلمات کی بات ہو رہی کہ جو بھی جہالت کے اندھیرے ہے، یا کوئی اگر سمجھیے کہ ان کے پاس کریکٹ نالج نہیں تھی یا نالج ہی نہیں تھی، پھر اس کے بعد ایمان لائے، عمل صالح کرے. دس could be even people even though they were Muslim but they were not practicing so much, right? کیونکہ دنیا میں اتنے زیادہ بزی تھے کہ ان کے پاس hardly ever ٹائم تھا. تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اس کو کیا کہنا چاہیے کہ وہ بھی ظلمات ہے، لیکن وہ بھی نور کی طرف آ گئے. تو یہ چیز ہم یہیں تک رکھتے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب